پہلی چیز جو آج ہم کریں گے وہ ہے شاعری۔ شاعری سے کیا مراد ہے؟ شاعری لفظ شعر سے نکلا ہے یا مشتق ہے؟ اگر شعر کے لفظی معنی کو دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے واقفیت کرنا، کسی چیز کو جاننا، پہچاننا۔ اب اصطلاحی لحاظ سے ارادتاً یا قصداً کہا جانے والا کلام موضوع، کلام موضوع یعنی لے، آہنگ، ردم کے مطابق کہا جانے والا کلامی موضوع شعر یا شاعری کہلاتا ہے۔ اب شعر کا مضمون کیا ہوتا ہے؟ شعر تصویر کشی کرتا ہے ہمارے انسانی جذباتوں، احساسات کی کچھ اس طرح سے کہ سننے والا جو ہے اس سے حظ یا لطف اٹھائے۔ کلام موضوع جو ہے وہ کچھ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ ہمارے جذبات اور احساسات کو ظاہر کرنے کے علاوہ یہ کسی واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہو، آپ کا عشق حقیقی ہو، آپ کا عشق مجازی ہو، کسی اور مضمون کی طرف ذکر کرے، لیکن یہ کلام موضوع کی صورت میں ہوتا ہے۔ کلام موضوع میں آپ کو بتا چکی ہوں، سر، لے، ردم، آہنگ سب کو مد نظر رکھ کر بات کرنا کلام موضوع کہلاتا ہے، ورنہ وہ نثر کہلائے گا۔ دوسرے الفاظ میں موضوع الفاظ میں حقائق کی تصویر کشی کو شاعری کہتے ہیں۔ اب شاعری یا کلام موضوع کے لیے پہلا اور بنیادی عنصر کیا ہے؟ وہ ہے وزن۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ شاعری کہتے ہوئے یا لکھتے ہوئے آپ کو وزن کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وزن آتا ہے ارکان سے، ارکان بنتے ہیں بحروں سے، جو اس کے مطابق آپ ارکان کو لائیں گے تو شاعری کا وزن بنے گا۔ دوسری چیز جو شاعری یا شعر کے لیے ضروری ہے وہ ایک خوبصورت سا خیال ہے۔ خیال اور وزن کے سانچے میں، یعنی آپ نے ترازو میں تولنا ہے اپنے خیالات کو، احساسات کو خیال اور وزن کے سانچے میں، تو تب کمال سخنوری بنے گی یا شاعری بنے گی۔ اب شاعری کے لیے جیسے غزل ہے، آپ کی نظم ہے، آپ کی مثنوی ہے، وہ بنتی ہے شعروں سے۔ تو شعر کیا ہوتا ہے؟ شعر نکلا ہے شعور سے۔ شعور جیسے کہ آپ سب کو علم ہے سے مراد ہے جاننا۔ جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو وہی لفظ بول رہی ہوں جو میرے شعور میں آ رہے ہیں، جن کو میں جان رہی ہوں۔ تو شعر کا لفظ نکلا ہے شعور سے۔ جدید ادبی اصطلاح کے مطابق شعر سے مراد کسی واقعے، موضوع کی طرف اشارہ کرنا اور اس شعر کے کہنے کا کوئی مقصد بھی ہو تو وہ شاعری کہلائے گا۔ اب اردو شاعری کی بات کریں تو شعری اصناف میں سب سے مختصر ترین صنف شعر ہے۔ شعر جب غزل کی صورت میں اکیلا ہوگا تو وہ بیت کہلائے گا، یعنی کسی غزل کا ایک شعر بیت کہلائے گا، اور اگر شعر کو دیکھیں تو وہ دو مصروں سے مل کر بنتا ہے۔ پہلا مصرع مصرع اولا اور دوسرا مصرع مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اب ایک غزل میں 5 یا 7 یا 10 یا 11 شعر ہیں تو سارے کا مجموعہ اکٹھا کہلائے گا غزل، لیکن اگر آپ اس میں سے ایک شعر کو علیحدہ لکھتے ہیں یا کاپی کرتے ہیں تو وہ حصہ اسی غزل کا ہے، اس وجہ سے وہ بیت کہلائے گا۔ لیکن کوئی شعر جو کسی غزل کا حصہ نہ ہو بلکہ وہ لکھا ہی اکیلا گیا ہو، وہ فرد کہلاتا ہے۔ بیت اور فرد کا فرق آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ بیت غزل کا ایک شعر، فرد اکیلا شعر۔ اب بعض اوقات شاعری میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے نصف فرد۔
निस्फ फर्द से मुराद है शेर का आधा मिसरा। किस शेर का? जो अकेला शेर हो। गजल का सबसे दिल अवेज, खूबसूरत या बेहतरीन शेर जो है वो बैतुल गजल या शाह बैत कहलाता है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, कलाम मौजू जो इंसानी एहसासात व जज्बात को जाहिर करे वो शायरी कहलाता है। शायरी शेर से मिलकर बनती है। शेर के लुग़वी मानी होते हैं जानना, पहचानना, वाकफियत रखना। शेर का सांचा उसका वजन है, वजन जो अरकान से मिलकर बनता है। शेर अगर गजल का हिस्सा हो और अलग से बयान किया जाए तो बैत कहलाएगा। अगर अकेला शेर कहा जाए तो वो फर्द कहलाएगा। बैत का फर्द का अकेला मिसरा निस्फ फर्द कहलाएगा। बाकी शेरों का अकेला मिसरा निस्फ शेर या निस्फ मिसरा या सिंगल मिसरा कहलाएगा। गजल का सबसे खूबसूरत शेर बैतुल गजल या शाह बैत कहलाता है। अब शेरी इस्तिलाह में जो सबसे जरूरी चीज है रदीफ और काफिया। शायरी जो है वो रदीफ के बगैर कही जा सकती है, लेकिन काफिए के बगैर शायरी का तसव्वुर नहीं है। नज्म हो, गजल हो, मसनवी हो, कसीदा हो, गीत हो या कोई भी सिनफे शायरी हो, उसमें वजन बहर की तरह रदीफ और काफिए की मौजूदगी जरूरी है। शायरी को हुस्न ये रदीफ और काफिया देते हैं। शायरी में सुर, लय, आहंग, रिदम, मौसीकियत, तरन्नम ये रदीफ और काफिया पैदा करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि काफिया क्या है। काफिया असल में अरबी जबान से अखज करदा लफ्ज है जो कफू से निकला है। कफू का मतलब होता है पैरवी करने वाला। अब पैरवी किसी करते हैं कि आगे आगे कोई चलता है उसके पीछे हम चलते हैं या पीछे आने वाला, यानी काफिया से पहले, काफिया से आगे पूरा शेर चलेगा, उसके पीछे, शेर के पीछे पै दर पे एक के बाद एक हर दूसरे मिसरे के बाद काफिया आएगा। इसी वजह से उसे कफू काफिया या पैरवी करने वाला कहते हैं। इसकी जमा है कवाफी। अब काफिया की अगर आप दूसरे अल्फाज में तारीफ करना चाहें तो वो अल्फाज जो वजन और सूरत के लिहाज से हम आहंग हो काफिया कहलाते हैं। अब अक्सर लोग हम आहंग पे हैरान हो जाते हैं कि वो क्या होंगे। काफिया और रदीफ में फर्क नहीं कर सकते। इंग्लिश में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है रिदमिक वर्ड्स। हम आहंग रिदमिक वर्ड्स को कहते हैं। रिदमिक वर्ड्स जैसे जग, मग, जमीन, यानी वो उनका आखिरी लफ्ज मिलता हो। तो काफिया का आखिरी लफ्ज जो है वो हम आहंग होता है, उसकी लय या आहंग एक होता है। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, अजान के बाद आगे चलते हैं। जी,
काफिया की इस्तिलाही तारीफ क्या होगी कि वो अल्फाज जो वजन और सूरत के लिहाज से एक जैसे हों, यानी जुड़वा हों, काफिया कहलाते हैं। काफिया के इस्तिलाही मानी हम वजन या हम आवाज अल्फाज जो गजल या कसीदे के हर शेर के आखिर पर आए। यहाँ जरा सा इजाफा करूंगी कि जो पाबंद नज्म होती है उसके आखिर में भी काफिया आता है। काफिया को आप शेर का आखिरी कलमा या आखिरी लफ्ज कह सकते हैं। गजल के लिए सबसे जरूरी चीज काफिया है। मैंने थोड़ी देर भी पहले भी बताया है कि गजल का जरूरी रुकन काफिया है, जबकि रदीफ के बगैर गजल कही जा सकती है। उर्दू में काफिया उन हरूफ और हरकत का मजमुआ है जो अल्फाज के साथ गैर मुस्तकिल तौर पर से मुराद ये है कि मुस्तकिल नहीं होते। एक मिसरे के साथ वो होता है, दूसरे के साथ नहीं होता, फिर तीसरे के साथ नहीं होगा, चौथे के साथ वो शक्ल बदल कर आता है और मिसरे के आखिर में आता है। काफिया अबियात यानी बैत की जमा के आखिर में वाक़या होता है और एक काफिया दूसरे शेर में दूसरे काफिये के पीछे आता है। इस वजह से भी इसे काफिया कहा जाता है। काफिया के लुग़वी मानी पीछे आने वाले भी होते हैं। गजल और कसीदे में काफिया मतला के दोनों मिसरा के आखिर में आता है, यानी गजल या काफिया का पहला शेर जो है उसके दोनों मिसरों में काफिया का होना जरूरी है। मसनवी की अगर हम बात करें तो हर मिसरे के आखिर पर हर शेर के बाद काफिया आता है। किता की अगर हम बात करें तो मिसरा सानी के आखिर में काफिया आएगा, क्योंकि किता के लिए अशार की तादाद की पाबंदी नहीं होती, तो हर मिसरा सानी या दूसरे मिसरा में काफिया होगा। गजल के लिए पाबंदी होती है कि हर मिसरा सानी में काफिया लाजमी है। गजल और कसीदे के बाकी अशार में मिसरा सानी के आखिर में काफिया आता है। शायरी में मैंने आपको बताया कि तरन्नम, आहंग, तसलसल, लय के लिए काफिये का इस्तेमाल किया जाता है और मौसीकियत पैदा करने के लिए। मिसाल अगर देखते हैं, ये मिसालें जो हैं ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस में से हैं। गालिब का मशहूर शेर है, नक्श फरियादी है किसकी, शौक ये तहरीर का, कागजी है पहरन, हर पैक करे तस्वीर का। तो इस शेर में तहरीर और तस्वीर ये काफी हैं और इससे जाहिर होता है कि दोनों मिसरों में ये काफी हैं कि ये मतला का शेर है। अगला शेर देखें, मीर तकी मीर की गजल है, गुल को होता सबा, करार ए काश, रहती एक का दिन बहार ए काश। तो करार और बहार कवाफी हैं, ये भी मतला का शेर है। आप देख लें कि रे एक जैसी है, शुरू वाले लफ्ज जो हैं उनकी शक्ल बदली हुई है। हैदर अली आतिश की मशहूर गजल है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। रूबरू गुफ्तगू, मिसालें आप देख लें कितनी सारी हैं, आपने अपने पास ये लिख लेनी है, इनको याद कर लेना है। दाग देलवी की गजल है, फिरे राह से वो यहाँ आते आते अजल मर रही तू, कहाँ आते आते। तो यहाँ और कहाँ इसके कवाफी हैं। मोमिन खान मोमिन की है, मुकम्मल जो गजलियात हैं उनके सब की मिसाल दी हुई है। असर इसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होती, जरा और फिजा। बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं, बराबर और क्यों कर। अहमद नदीम कासमी की भी है, कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिशो आब का मुमकिन नहीं यकजा होना, तन्हा और यकजा। अब हम बात करते हैं रदीफ की। रदीफ के मानी है घुड़ सवार,
کے پیچھے بیٹھنے والا. اب گھڑ سوار کیا ہے؟ گھڑ سوار ہے قافیہ. یہ قافیہ کے پیچھے آتا ہے. ردیف سے مراد قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں. قافیہ کے بعد جو الفاظ مسلسل تکرار سے آئیں، یعنی بار بار ایک جیسے الفاظ دہرائے جائیں، ان کی تکرار ہو، تو وہ ردیف کہلاتے ہیں. ردیف صرف ایک لفظ نہیں، کئی لفظوں پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں. شعر میں منوعن دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں. ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ میں بتا چکی ہوں. جس غزل میں ردیف موجود ہو وہ مردف غزل، اور جس میں ردیف موجود نہ ہو غیر مردف غزل کہلاتی ہے. اب قافیہ جو تھا وہ غیر مستقل کلمہ تھا. ردیف مستقل کلمہ ہے جو ہر قافیے کے بعد دہرایا جاتا ہے. اس کی مثال 2 شعروں کی پڑھوں گی کیونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، اس میں کا ردیف ہے. وہی دوبارہ مثال کے گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی ایک دن بہار اے کاش. تو اے کاش دیکھیں 2 لفظوں پر مشتمل ہے ردیف. یارزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبل، بلبلے بےتاب گفتگو کرتے. تو کرتے ردیف ہے. باقی مثالیں آپ خود دیکھ لیجئے گا. مطلع، مطلع کی بات کریں تو یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے. اب طلوع ہونے سے مراد کیا ہے کہ سورج کس طرف سے نکلے گا. تو غزل جہاں سے شروع ہوگی، جہاں سے اس کا آغاز ہوگا، وہ مطلع کہلائے گا. اب غزل کے علاوہ قصیدے کا بھی پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. غزل کا چہرہ آغاز مطلع کہتے ہیں. یہ سوال پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ غزل کا چہرہ کون سا ہوتا ہے، تو غزل کا چہرہ مطلع ہوتا ہے. مطلع کے بعد آنے والے دوسرے شعر میں اگر دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں تو اس کو مطلع ثانی کہیں گے. مطلع ثانی کے کو دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے جسے حسن مطلع بھی کہتے ہیں. اگر پہلا شعر میں بھی مطلع کیا کہتے ہیں ہم قافیہ ہم ردیف ہے، دوسرا بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہے، تو اس کو ہم نے دوسرے کو مطلع ثانی کہہ دیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ تیسرا بھی ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو اس کو مطلع ثالث کہیں گے. اس بات کو اس سے یاد رکھیے گا کہ مطلع اول جس سے غزل شروع ہوگی، پہلا شعر، مطلع کے بعد آنے والا دوسرا شعر جو ہم قافیہ ہو ہم ردیف ہو تو وہ مطلع ثانی کہلائے گا. مطلع کے بعد آنے والا تیسرا شعر مطلع ثالث کہلائے گا. مطلع کے لیے بھی وہی ہے کہ غزل اور قصیدہ اس سے شروع ہوتا ہے. ہم ان کا تصور بھی اس کے بغیر نہیں کر سکتے کہ غزل یا قصیدے کا نقطہ آغاز مطلع ہے. بھئی اسے ٹچ نہ کریں. اچھا، مطلع ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ کہ پہلا شعر ہو، دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں. ہم ردیف ہوں گے تو وہ مطلع کا حسن ہوگا. مثال اس میں بھی آپ یہی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ والی جو سیکنڈ ایئر والی 8 غزلیں ہیں انہی کو کیجئے گا کہ گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار ہے کاش. یا آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے. مقطع، مقطع کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا، قطع کرنا. اب قطع کرتا ہے غزل کو، ختم کرتا ہے غزل کو یا قصیدے کو،
اور مقطع کا سے مراد وہ شعر ہوگا غزل کا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے. شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ غزل ختم ہو گئی. اگر شعر میں تخلص استعمال نہ ہو تو وہ آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں. میر تقی میر کی جو غزل ابھی ہم نے پڑھی ہے اسی کا شعر ہے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغے سحری کا، نہ پوچھ عالم برگستہ تالی آتش، برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے ہیں. داغ دہلوی کی جو غزل آپ نے ابھی اس کا مطلع دیکھا تھا، نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا. تخلص عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد نام ہے. نام وہ جو کلمی نام ہو، کلمی جو قلم کی صورت میں استعمال کیا جائے، یعنی شاعر اپنی پہچان کے لیے اپنی شاعری میں استعمال رہے، واضح رہے. عرف جو ہے وہ عرف جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی طرف سے دیا جانے والا نام ہوتا ہے. لقب جو ہوتا ہے وہ آپ کا وصفی یا صفتی نام ہوتا ہے. جو خطاب ہوتا ہے وہ آپ کا اعزازی نام ہوتا ہے، اور جو تخلص ہوتا ہے وہ آپ کا کلمی نام ہوتا ہے. شاعر یا ادیب جو تخلص استعمال کرتے ہیں وہ ان کا جو نام استعمال کرتے ہیں وہ ان کا تخلص کہلاتا ہے. جیسے اقبال، میر، غالب. اور تخلص کی علامت یہ تخلص کے اوپر جو لگائی جاتی ہوتی ہے یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. ایک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغے سحری کا. میر بطور تخلص استعمال ہوا ہے، کلمی نام. باقی نہیں کروں گی، ٹائم فنش ہونے والا ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو قومی ترانے کے بارے میں بھی کچھ بتا دوں. قومی ترانہ لکھا ابو الاثر حفیظ جلندری نے. ابو الاثر، اب کوئی بچہ مجھے بتائے گا کہ یہ لقب ہے یا خطاب ہے؟ سارے چپ ہیں. کنیت ہے میڈم. میم یہ کنیت ہے. جی یہ کنیت ہے. قومی ترانہ منتخب کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی وہ 9 ممبران پر مشتمل تھی. اس کمیٹی کے سامنے بہت سارے ترانے پیش ہوئے جن کی تعداد 723 تھی. ہمارا قومی ترانہ 9 ممبران نے 723 ترانوں کو سننے کے بعد، ان کو چیک کرنے کے بعد پھر چنا. اگلا سوال ہے ترانہ لکھا کس نے؟ حفیظ جلندرین میں. سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے میں کس زبان، اردو زبان میں ہے لیکن سارے لفظ جو اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ فارسی سے لیے گئے ہیں جو اردو کا حصہ بن چکے ہیں. کا ایک ایسا لفظ ہے جو اردو سے ہی بنا ہے اور وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس قومی ترانے میں. قومی ترانہ کے کل الفاظ ہیں 50 اور لائنیں ہیں 15. 15 لائنوں پر مشتمل 50 الفاظ پر مشتمل قومی ترانہ جس میں اردو کا لفظ کا ہے. اچھا، یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا قومی ترانہ کس زبان میں ہے؟ تو اردو میں ہے، کیونکہ فارسی سے جو لفظ لیے گئے ہیں وہ اردو کا حصہ بن چکے ہیں. 3 بند ہیں، ہر بند 5 لائنوں پر مشتمل ہے. 1 منٹ 20 سیکنڈ میں ہمارا قومی ترانہ پڑھا جا سکتا ہے. اس کی وقت جو ڈیوریشن ہے وہ 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے. پہلی دفعہ 13 اگست 1954 کو نشر ہوا تھا ریڈیو پاکستان سے، اور پہلی دفعہ جس شخصیت کی آمد پر قومی ترانہ بجایا گیا وہ بادشاہ رضا شاہ پہلوی تھے. ایران سے ان کا تعلق تھا.